کنٹمپریری لائف کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے دو طرح کی آرگیومنٹس کا ذکر کیا تھا. ایک آرگیومنٹ کے مطابق کنٹمپریری لائف بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور یہ چینج ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو اسٹڈی کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اپروپریٹ آبجیکٹیو سجیسٹ کر سکیں ٹو بی انکلوڈیڈ ایز ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ان دا کریکولم. دوسری آرگیومنٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھی ٹرانسفر آف دا ٹریننگ، کہ ٹریننگ جو ہم اسکول میں بچوں کی کرتے ہیں اس کو آگے ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ٹرانسفر اسکل ڈیولپمنٹ کی بیسس پر آٹومیٹیکلی ہوتا چلا جاتا ہے. آئیے باری باری دیکھتے ہیں کہ دونوں آرگیومنٹس کو پیش کرنے کی کیا وجوہات ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ آرگیومنٹ کے مطابق کنٹمپریری لائف از کنٹینیوسلی چینجنگ اینڈ اٹ از گیٹنگ complex over the time, and you can also witness this and you are a witness to this that with the time کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، اسمارٹ فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اسی طرح سے کلاس رومز میں ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ پر بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ تمام کی تمام ٹیچنگ اور لرننگ چائلڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری اور چیزیں بھی کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہیں جہاں پر نت نیا نالج اور نت نئے سکلز کی ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے. لہٰذا یہ وہ تبدیلی ہے جسے ہم روک نہیں سکتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کنٹمپریری لائف کو بہت کینلی اسٹڈی کریں اور اس کی بیسس پر ہم کچھ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو پروپوز کریں ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا کریکولم. جب کنٹمپریری لائف اتنی زیادہ کمپلیکس ہو رہی ہے اور مستقل تبدیلی کے عمل میں ہے اور ڈیمانڈنگ ہوتی جا رہی ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے that they have to teach all those critical aspects of life to the students, those who have to serve as useful citizens in the times to come. So اسکول کے اوپر یہ ذمہ داری آن پڑی کہ اس نے وہ تمام کانٹینٹ نالج، وہ تمام کانٹینٹ میٹر، وہ سکلز اور وہ رویے بچوں کو سکھانے ہیں جو آج کی زندگی میں بہت زیادہ یوزفل ہیں اور ان کے آنے والی زندگی میں بھی اتنے زیادہ ہی یوزفل رہیں گے. جو آسپیکٹس آج اہمیت کے حامل ہیں انہیں سکھانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس آسپیکٹس کی ضرورت پڑے. لہٰذا جب تک بچوں کو آج کے تمام تر آسپیکٹس یا فیکٹرز کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو وہ آنے والے وقت کے تمام اسکلز اور نالج کو نہیں سیکھ پائیں گے. So that time is there that students, they are not wasting their time in learning those old method and cultural heritage and the stuff like that which was proposed many years ago. So اسکولوں میں اگر ہم کنٹمپریری لائف سے ریلیٹڈ آسپیکٹس کو اور اس نالج کو نہیں پڑھاتے تو بچے بہت سارا پرانا نالج ہی سیکھتے رہیں گے اور اس میں ان کا بہت سارا وقت جو یوزفل لرننگ میں گزر سکتا ہے وہ بیکار لرننگ میں گزر جائے گا. گو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ any kind of learning which takes place in the school cannot be useful in any way, and it is useful whatever they are doing, no matter how many mistakes they make and how many faults they are doing while they are teaching and learning in the school. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا وقت بچے اسکول میں گزارتے ہیں وہ کوالٹی ٹائم ہو اور ان کو ان تمام مسائل کے بارے میں جانکاری ہو، ان تمام ایشوز کے بارے میں جانکاری ہو جو آج کے ایشوز ہیں اور اسی کے مطابق ان کی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کر لیا جائے. سو امپورٹنس ٹو دا پاسٹ شوڈ بی گیون بٹ it should not be given to anything which is not of significance today. So ہمیں یہ پڑھانا ضروری ہے کہ منطق کیا ہے، لیکن ہم تمام کی تمام ٹیچنگ لرننگ کو صرف منطق پڑھانے میں صرف نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ ایشوز جو ہماری کنٹمپریری لائف کے ہیں اس کے مطابق بھی بچوں کو تربیت دینا نہایت ہی ضروری ہے. Besides neglecting the areas of life and knowledge which is of importance today, اگر ہم آج کے بارے میں نہیں پڑھائیں گے اور پرانی چیزوں کے بارے میں پڑھاتے رہیں گے تو بہت سارا وقت اسی میں گزر جائے گا. And many areas where school needs to prepare the teachers that knowledge can be taught to the students,
وہاں پر بھی بہت سارا وقت ضائع ہونے کے بہت سارے خدشات شامل ہیں. لہٰذا جنہوں نے یہ پروپوز کیا کہ کنٹمپریری لائف کو اسٹڈی کرنا نہایت ہی ضروری ہے اور ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اسی کے مطابق پروپوز کرنا چاہیے. ان کی آرگیومنٹ اس لحاظ سے بجا ہے کہ کنٹمپریری نالج کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے. اسکلز بھی بچوں کو آنے چاہیے اور اسی کے مطابق اسکولوں کو اپنے کریکولم کو ترتیب دینا چاہیے. Second argument is the belief that students or the learners they train their minds. اگر آپ بچے کو کسی قسم کی ایکٹیویٹی یا سرگرمی میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس سرگرمی میں اپنا کسی نہ کسی طرح کا کردار ادا کرتا ہے، یہ ڈیسیژن میکنگ ہو سکتی ہے، ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے، سالونگ اے پرابلم ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کی ڈسکشن ہو سکتی ہے، تو یہ تمام ایکٹیویٹیز بچے کو اس قابل کرتی ہیں کہ وہ اپنی ذہنی نشو و نما کر سکے. And they develop their different parts of mind and their abilities are developed. So once they are developing all these abilities, they will be able to use all these skills and knowledge to solve the situations which may appear sometimes in future in their lives. So while the training in skill building is being done, that is not wasted. لہٰذا بچوں کو ٹرانسفر آف ٹریننگ کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آج آپ ان کی لائنس پہ ٹریننگ کریں تاکہ وہ آج کے اسکلس کو سیکھ کر فیوچر میں ان کو پراپرلی استعمال کر سکیں اور اپروپریٹلی سچویشنز میں امپلائی کر سکیں. If we say this is the case that students they have learned everything in the classroom today with the help of activities and problem solving exercises in the classroom, then we can say that these objectives are not to be included in the curriculum. ایسی بات نہیں ہے. ہم ہرگز یہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتے کہ بچہ تمام کے تمام سکلز آج اسکول میں سیکھتا ہے اور پھر اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کل وہ ان سکلز کو سیکھے یا ان کو دوبارہ سے کریکولم کے ذریعے سیکھے. ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ بچے ان سکلز کو بھی سیکھیں جو وہ آج کی سچویشن میں اپلائی نہیں کریں گے. These abilities are to be developed for future and times to come. Therefore, it's not the one skill which is to be inculcated among the students. There are many skills which may not be of use today or they may not be of equal importance today and tomorrow, but they may be of most importance tomorrow. And when the situations will change, students will have to use those skills to solve the problems. The research of this transfer of studies and the learning of students has indicated that students are likely to apply their learning in the situations, those which are similar, like the situation they were involved in the school to solve any problem and any identical situation which they encountered outside the school, so they can better apply their skills and knowledge in that situation. So اگر بچوں میں یہ ability develop ہو جاتی ہے and they can find out the similarities between the school and the similarity between their life outside the school, they will be in a better position to apply their skills appropriately. The situations are the ones which are encountered by the students. One situation is their life situation, which is outside the school. In the life, they are facing many different types of situations and they have to solve the problems all the time. No matter they are playing, they are having a discussion or they are having an argument with an elder or with their own age mates. And they also encounter these situations while they are learning in the classroom. So the life is not away from the classroom. What they are doing in the classroom is applicable to their everyday life, and what they are doing in their everyday lives is they are bringing back to the classroom. So جب کلاس روم میں بچہ اپنے گھر کا ایکسپیرینس لاتا ہے یا پلے گراؤنڈ کا ایکسپیرینس لاتا ہے تو اس کی لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیم سکلز ریکوائر کرتی ہیں کہ وہ کلاس روم میں بھی انہی سکلز کو استعمال کرے گا جہاں پر اس کو ایک دوسرے کی آرگیومنٹ کو ٹالریٹ کرنا ہے، اور وہ پلے گراؤنڈ میں بھی اسی طرح سے ٹالرنس کا مظاہرہ کرے گا جب وہ کسی بات سے ایگری یا ڈس ایگری کرتا ہے. سو دے لرن ٹو ڈس ایگری and they learn to agree to disagree while they are in the school situation or they are in the playground. Therefore, it is important that we
enable our students to learn the skills and develop their skills in the classroom, for which it is very important that we observe critically what kind of skills we are experiencing and we are using in our contemporary life, and they can be proposed as objectives or education objectives for the purpose of curriculum development.